بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح اس شخص کی ہوتی ہے جو اصلاح کا طالب ہو، جو اصلاح کا طالب نہ ہو اس شخص کی اصلاح نہیں ہوتی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی اصلاح خود کرے، اپنی اصلاح خود کرے، اصلاح اس کی ہوتی ہے۔ میں اس لیے کئی بار گزارش کرتا ہوں، میں کسی خانقاہ کی بات نہیں کرتا، میں کسی مرشد اور مرید کی بات نہیں کرتا۔ جو میری ڈانٹ نہیں سن سکتا وہ مجھ سے بیعت نہ کرے، جو ڈانٹ نہیں سن سکتا بیعت کی ہے تو بیعت توڑ دے، کسی اور خانقاہ میں چلا جائے جہاں پیر آپ کو کھڑے ہو کر ملے، آپ کو پروٹوکول دے، آپ کو حلوے کھلائے اور آپ کی کوتاہیوں پر بھی آپ کو شاباش دے۔ ہم سے ایسا نہیں ہوگا۔ جو پیر اپنے مرید کے کان نہ کھینچ سکے ایسے شخص کو پیر بننے کا حق ہی نہیں ہے۔ جو مرید اپنے کان نہ کھنچوا سکے اس کو مرید بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاح اس کی ہوتی ہے جو اصلاح کا طالب ہو، اصلاح کا طالب نہ ہو اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ خانقاہ اور تحریک کے مزاج میں فرق ہے۔ خانقاہ ان کے لیے ہے جن میں طلب ہو، اور تحریک میں طلب پیدا کر کے بندہ کھڑا کیا جاتا ہے۔ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں صفتیں نمایاں تھیں۔ پیغمبر کا وارث ہونے کی حیثیت سے یہ مرشد میں دونوں صفتیں ہونی چاہیے۔ جو طالب بن کر آئے، پیاسا پانی پینے کے لیے آئے تو اس کو پلائے، اور جہاں طلب نہیں ہے وہاں جا کر طلب پیدا کرے۔ کبھی میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس آنے سے مراد آپ کی مسجد میں، آپ کے جلسے میں، کبھی آپ میرے پاس آتے ہیں۔ جب آپ آئیں تو آنے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور جب میں آپ کے پاس جاؤں تو پھر انداز الگ ہوتا ہے۔ میں اس لیے آنے والے حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ مصافحہ نہ کریں، اعمال میں جڑیں، اعمال میں جڑیں، 2 دن 3 دن اعمال کریں، جب جانے لگیں گے تو مصافحہ بھی کریں۔ اعمال اہم ہے جس کے لیے آپ نے سفر کیا۔ ہم ذکر میں کوتاہی کریں گے، تلاوت میں کمی کریں گے، نماز میں سستی کریں گے، مصافحے پر زور دیں گے۔ مزاج کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھائے۔ پیغمبر کی زیارت سے بڑا دنیا میں کون سا عمل ہو سکتا ہے؟ حضور کی صحبت سے بڑا کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ حضرت اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور زیارت کو چھوڑا ہے۔ کیوں؟ حضور چاہتے ہیں کہ بیٹا ماں کی خدمت کرے۔ حضرت اویس کرنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑا ہے حضور کے حکم پر۔ نبی کی منشا کیا ہے؟ ماں کی خدمت کرو۔ حضور کی منشا پہ عمل کیا ہے، صحابیت کے شرف سے محروم ہو گئے۔ اور حضور کیا فرما رہے؟ عمر اویس آئے تو میرا سلام دینا، عمر اویس آئے تو ان سے دعا کرانا۔ کیا عمر کا کتنا بڑا مقام ہے؟ پھر میں عمر ان سے دعائیں کرانا اویس۔ یہ نہ سمجھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ 10 سال تک خانقاہوں سے جڑتے ہیں، نتائج نہیں نکلتے، اصلاح نہیں ہوتی، تربیت نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ بیعت کر لیتے ہیں، مسلسل سفر کرتے ہیں، داڑھی مڈاتے تھے پھر بھی مڈاتے ہیں، سود کھاتے تھے پھر بھی کھاتے ہیں، کسی لڑکی سے ناجائز تعلق ہے وہ بھی باقی رکھتے ہیں، نہیں بدلتے۔ کیوں؟ یہ تو جرائم تب ختم ہوں گا نا جب طلب ہوگی۔ جب طلب نہیں ہوگی تو جرائم کیسے بدلیں گے؟ خانقاہ میں آنے والا شخص وہ بھی رات کو مسجد میں آرام کرے اور اپنے موبائل کو آف نہ کر سکے، اس کو خانقاہ سے فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ واپس چلا جائے۔ اپنے اوپر ترس کھاؤ، اپنے ماں باپ پہ ترس کھاؤ، بیوی بچوں پہ ترس کھاؤ، بہن بھائیوں پہ ترس کھاؤ،
اپنی جان پہ ترس کھاؤ، اپنے وقت کو ضائع مت کرو۔ ہمارے پاس آنا ہے تو خود کو بدلو، نہیں بدلو گے تبدیلی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتے تم سب کو ایمان کی دولت دے دیتے، لیکن اللہ کا نظام یہ نہیں ہے۔ اللہ بندے کی طلب کو دیکھ کر فیصلے فرماتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ خدا کی شان کرم کا ظہور ہوتا ہے، بغیر طلب کے عطا فرما دیتے ہیں، کوئی ایسے ہوتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے۔ قرآن کریم سنیں تو پھر سمجھیں قاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم پر قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہم یہ جلسوں کی تلاوت کو روٹین وائز تلاوت سمجھتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو ہمارے یہاں 2-4 ڈشیں پکی ہیں، مرغ کا سالن بنا لو، چاول کی بریانی بنا لو، ساتھ اس کے رائتا رکھ لو، اس کے بعد میٹھا رکھ لو، اور میٹھے کے بعد چائے رکھ لو۔ خواہ میں آنے والا مہمان اس کو پسند کرے یا نہ کرے، یہ ہم نے 5 چیزیں رکھنی ہیں۔ اسی طرح ہمارے جلسوں میں طرز ہے، پہلے تلاوت کر لو، پھر نعت کر لو، پھر مقامی بیان کر لو، پھر مہمان خاص کا بیان کر لو، فائدہ ہو یا نہ۔ یہ لگی لپٹی طرزیں چھوڑو۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ضروری نہیں ہے قاری صاحب کون سا بلاؤ، فلاں قاری صاحب، پیسے بھی زیادہ لیں گے، وقت بھی زیادہ لگے گا، لیکن بلانا ان کو ہے۔ یہ جو بلایا جا رہا ہے، اچھی تلاوت اللہ کی نعمت ہے، اچھی آواز خدا کی نعمت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، ذہن میں رکھنا، لیکن ہونا یہ چاہیے بھئی کس کی تلاوت سے عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کتنے پیسے دے کے قاری صاحب کو بلایا، کتنا مجمع اکٹھا کیا، اور خود تلاوت کرنے والے کی داڑھی نہیں ہے، فجر تک تلاوت ہوئی ہے، قرات ختم ہوئی ہے، تو قرآن سننے والے بھی نماز کے بغیر سوئے پڑے۔ بتاؤ، میں یہ تو نہیں کہتا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کچھ فائدہ تو ہوا، لیکن فائدہ تو تب ہوتا نا تھوڑی سی تلاوت سن کر عمل کر لیں۔ ابھی مفتی نعمان شاکر صاحب تلاوت کر رہے تھے، یقین کرنے سے کلیجہ پھٹتا ہے بندے کا، اللہ کیسی بات فرماتے ہیں۔ قرآن سمجھیں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے مانگا ہے اللہ نے وہ تمہیں سب کچھ دیا ہے۔ اللہ کیسے اللہ بات فرما ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے کھانا مانگا ہم نے دیا ہے، صحت مانگی ہم نے دی ہے، بیوی مانگی دی ہے، بچے مانگے دیا ہے، ملازمت مانگی دی ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم جو مانگتے ہو ہم دیتے ہیں، اور اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اور پھر شکوہ کیا ہے، إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم ظالم بھی ہو، ناشکرے بھی ہو۔ کیسے قرآن بات کرتا ہے، ہم اس کو سر کی نظر میں کر دیتے ہیں، سر پر سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، اس کی سٹائل دیکھتے رہتے ہیں، اتار چڑھاؤ دیکھتے رہتے ہیں، فن دیکھتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فنون نہیں تھے، لیکن جب وہ رات کو تلاوت کرتے ابو جہل بھی چھپ کے سنتا تھا، جب قرآن پڑھتے تھے مخالف بھی سنتا تھا۔ قرآن کریم ایک ایسی چیز ہے، پڑھنے والے کو قرآن آتا ہو اور اس کو سمجھ بھی آتی ہو، پھر اس کا قرآن پر عمل بھی ہو۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن کریم پر عمل کی توفیق مجھے تب ملے گی جب میں قرآن کریم کی آیت کا مخاطب خود کو سمجھوں گا، میں سمجھوں گا یہ آیت میرے لیے ہے، یہ اللہ نے خطاب مجھ سے فرمایا ہے، پھر سمجھ آئے گی۔ اور جب میں یہ کہوں گا کہ مفتی صاحب آپ ذرا بیان کر دیں، یہ بات ان کو سمجھائیں، مجھ پر اثر نہیں ہوگا، کیونکہ میں بیان اپنے نہیں کرا رہا، میں ان سے بیان آپ کے لیے کروا رہا ہوں، ذرا ان کو سمجھائیں۔ عمل کی توفیق تو تب ملے گی جب کوئی تلاوت کرے گا تو میں سمجھوں گا میرے لیے، نعت پڑھے گا تو میرے لیے،
بیان کرے گا تو میرے لیے یہ بات میں اس لیے عرض کرتا ہوں، گناہوں سے بھی بچنا ہے، بے ادبی سے بھی بچنا ہے کہ اصلاح اللہ اس کی فرماتے ہیں جو اصلاح کا طالب ہو، بس اس کی اصلاح فرماتے ہیں جو اصلاح کا طالب۔ تو ہم نے طالب بننا ہے تو پھر بات چل رہی ہے۔ میں جب کہتا ہوں ٹیک چھوڑو سیدھی ہو جاؤ، یہ کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے بھی طالب بن کے بیٹھو۔ ابھی تو میں بیٹھا ہوں نا، آپ کہیں سونے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ اٹھائے گا، اس لیے پھر تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھتے، اور جو بھی میں نے بیٹھنا ہے کوئی اور آئے گا تو پھر آپ نے چیپ بھر کے سو رہے۔ میرا تو پتہ ہے میں نے اٹھانا ہے، بھئی ان کو اٹھاؤ، بھئی ان کو اٹھاؤ، بھئی ان کو اٹھاؤ۔ بھئی میں تو کہتا ہوں اگر میں آپ سے گھبراؤں، آپ سے ڈروں اور آپ کو اٹھانے کی ہمت نہ کروں تو پھر میں شیخ تو نہ ہوا نا آپ کا، پھر تو میں آپ کا مرید صاحب ہوا۔ میں بھی گھبراتا رہوں گا، یہ محسوس کریں گے تو کیا کہیں گے، تو یہ کہیں گے تو وہ کہیں گے، تو پھر میں آپ کی اصلاح کیسے کروں گا؟ شیخ کو شیخ بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے، پھر کہتا ہوں بیان کے دوران بیٹھو، موبائل بند کر دو، عصر کے بعد آپ فارغ ہیں موبائل اپنا کھولو، ٹھیک ہے، مغرب کو آئیں موبائل بند کر دو، بس بند کرو، بند کر دو موبائل، اور ان کو آپ چلنے دو۔ آپ عشاء کو فارغ ہوئے موبائل بند کر دو۔ کوئی بہت ضروری ہے، امی ہے، ابو ہیں، گھر ہیں، ان کو بھی ہم خانقاہ میں آئیں اور یہاں ان نے منع کیا موبائل استعمال کرنے سے، اس لیے میرا موبائل بند ہوگا، کل انشاءاللہ اتوار اشراق کے بعد میں آپ سے رابطہ کروں گا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، اصلاح اس کی ہوتی ہے جو اصلاح کا طالب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو طالب بنائے، طالب صادق بنائے، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا اپنا گناہ سوچیں، میں سوچوں میرے اندر کون سا گناہ ہے، آپ سوچیں آپ کے اندر کون سا گناہ ہے۔ جو گناہ اپنے اندر موجود ہیں یہاں جانے سے پہلے اس گناہ سے پکی توبہ کر کے جائیں، اس گناہ سے پکی توبہ کر کے جائیں۔ ہمارے یہاں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے توبہ ہو ہی نہیں سکتی، اس سے توبہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ نفس اور شیطان کی شرارت ہوتی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ یہ بات اللہ سے عرض کر دو، یا اللہ اس گناہ سے بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے، اے اللہ اس سے جان چھڑانی میرے لیے بہت مشکل ہے، آپ اپنا کرم فرما دو اور اس گناہ سے میری جان چھڑا دو۔ اور ایک نسخہ یاد رکھنا، توجہ رکھنا، گناہ چھوڑنے کا نسخہ یاد رکھنا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے اگر کسی مرد کو کسی لڑکی سے ناجائز عشق ہو جائے اور اس گناہ کو چھوڑنا چاہے تو جب دعا مانگے تو اس کا نام نہ لے، دعا میں بھی نام لینا چھوڑ دے، یہ گناہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت فرماتے جب بندہ دعا میں کہتا ہے نا یا اللہ فلاں سے مجھے پیار ہے میری جان چھڑا دے، وہ فلاں فلاں کہنے سے اندر کا پیار تازہ ہوتا رہتا ہے، اس کو پانی ملتا رہتا ہے، وہ گناہ نہیں ختم ہوتا۔ اگر آپ اس سے تعلق کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا اپنی دعا میں بھی نام لینا چھوڑ دیں۔ یہ حکیم الامت کی رائے ہے، فرمایا گناہ چھوٹ جائے گا، فرماتے ہیں گناہ چھوٹ جائے گا۔ حضرت تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر وہ مر جائے تو اس کی قبر میں فاتحہ کے لیے بھی مت جائے کہ پھر اندر کا وہ عشق تازہ ہو جائے گا۔ بھول جاؤ، چھوڑ دو، عمومی دعا کرو، دیکھنا گناہ کیسے ختم ہوتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ لوگ کہتے ہیں یہ گناہ اتنا مشکل ہے کہ چھوڑنا میرے بس میں نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں توجہ رکھنا، اگر کوئی آدمی زنا کرنے کے لیے حضرت فرماتے ہیں برہنہ ہو کر خاتون پہ بیٹھ چکا ہو، اللہ کا حکم ہے یہاں سے واپس ہو جاؤ، اگر یہاں سے واپس ہونا بندے کے بس میں نہ ہوتا اللہ واپس ہونے کا حکم ہی نہ دیتے۔ اور ہمارے حضرت شاہ کی مفت رحمۃ اللہ علیہ کیسے سمجھاتے، حضرت فرماتے یہاں سے واپس ہونا بہت آسان ہے، آپ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے، اس حالت میں بندہ بیٹھا ہو
اور اس کو اتنا پتہ چل جائے کہ اچانک دروازہ کھلا کو آ گیا، دوڑ جائے گا۔ اگر واپس ہونا ممکن نہیں تھا تو کیسے دوڑا؟ اس حالت میں بیٹھا ہو اور بندہ پیچھے سے آواز دے تو ساری شہوت نکل جائے گی، کیسے ممکن نہیں ہے؟ اس حالت میں بیٹھا ہو، اچانک پولیس آ جائے، کیسے گناہ نہیں ختم ہوتا؟ حضرت فرماتے ہیں یہ مت کہو ممکن نہیں، یہ نفس کی شرارت ہے، ممکن نہیں ہے۔ اگر اس گناہ کو اس حالت میں چھوڑنا بھی ممکن نہ ہوتا، اللہ اس موقع پر واپس ہونے کا حکم کبھی نہ دیتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں سے پیچھے ہٹنا بندے کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ حکم نہیں دیتے جو بندے کے اختیار میں نہ ہو۔ ہمارے یہ جو اس دور میں بے حیائی چلی ہے، اس بے حیائی کی بہت بڑی وجہ یہ سوشل میڈیا ہے، بہت بڑی وجہ موبائل ہے۔ بلا ضرورت اپنا موبائل استعمال نہ کرو، بلا ضرورت سوشل میڈیا استعمال نہ کرو، ضرورت کے درجے میں کرو۔ میں باہر سفر پہ تھا تو کچھ ساتھی ملے، اس طرح مسائل پوچھے۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے بیعت ہوئے ہیں؟ کہا جی ہاں، توجہ رکھنا۔ میں نے کہا میں بیعت والوں سے کہتا ہوں 100 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 بار استغفار کرو، 100 بار درود پاک پڑھو۔ 100 بار کلمہ پڑھنے سے ایمان کا محل بنا ہے، 100 بار استغفار کرنے سے اس محل پہ جو زنگ لگا ہے گناہوں کا اور ایک بار نے اتار دیا ہے۔ پھر محل بنا، زنگ اتر گیا، 100 بار درود شریف پڑھا، یہ آپ نے محل پہ رنگ کر دیا ہے، محل آپ کے پاس چمکتا موجود ہے۔ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھو، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اس سے دن کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ نمبر 2، مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھو، جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر سے فقر اور غربت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، 100 بار سورہ ملک، ایک بار سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھو، جو سونے سے پہلے عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھو، سورہ کہف پڑھنے سے حدیث پاک میں ہے آئندہ جمعے تک اگر دجال بھی نکل آئے تو اللہ آپ کی حفاظت فرما لے گا، ضرورتیں بھی پوری، فقر بھی ختم، قبر کا عذاب گیا اور فتنے سے بچا۔ اس کے بعد ہر ہفتے میں آپ کو وعظ و نصیحت کے نام پر ایک سبق دیتا ہوں، آپ خود پڑھیں، گھر والوں کو پڑھائیں، سامنے رکھ کے تعلیم کرائیں، مساجد کا ائمہ جمعے کا بیان کریں۔ میں نے کہا یہ مل گیا۔ نمبر 3، میں آپ کو ہر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ احناف میڈیا سروس کے ذریعے ایک بیان دیتا ہوں واٹس ایپ پہ۔ اب مجھے بتاؤ، آپ کی روزانہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، روزانہ اذکار بھی ہو رہے ہیں، ہفتے میں ایک وعظ و نصیحت کا پرچہ بھی مل رہا ہے اور ہفتے میں ایک بیان بھی مل رہا ہے۔ اب ساری چیزیں چھوڑ کے اگر پابندی سے اس کو اختیار کر لو، اور جب آپ کو مسئلہ پیش آ جائے، آپ کے پاس اگر میرا نمبر موجود ہے واٹس ایپ پہ لکھیں اور آپ اس کا جواب لے لیں۔ اب آپ کو اس کے بعد کسی سوشل میڈیا کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کو سرچ کی کیا ضرورت ہے؟ اور مجھے ایک بات پر بہت تعجب ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کو ہوگا نہیں ہوگا، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے۔ تعجب کس بات پر ہے؟ بیان میرا نہیں کسی اور کو سنیں گے اور پھر وہ بیان مجھے سینڈ کریں گے، استاد جی یہ بندہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا سنو ہی مجھے، کیوں اس کو سنتے ہو؟ ایک بیان سنیں گے، پھر بیان سینڈ کریں گے اور پھر پوچھیں گے یہ بیان ٹھیک ہے؟ ایک پوسٹ پڑھیں گے، پھر پوسٹ مجھے سینڈ کریں گے، اس میں جو حدیث لکھی ہے حوالہ ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جب آپ کو ایک بندے پر اعتماد ہی نہیں ہے تو سننے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ ہفتے میں ایک بیان بھی دے رہے ہیں 10 منٹ سے چھوٹا، ایک سبق بھی دے رہے ہیں، وعظ و نصیحت، روزانہ کے اعمال بھی دے رہے ہیں، مسئلہ پوچھے تو جواب دیتے ہیں، خواب پوچھے تو تعبیر بتاتے ہیں، مشورہ لے تو مشورہ دیتے ہیں۔ اب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے دائیں بائیں جا کر اپنے آپ کو الجھن کے اندر مبتلا کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے اپنا وقت ضائع کرنے کی؟
اس لیے میں عرض کرتا ہوں پھر یہ سوشل میڈیا گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ مجھے بعض ملک کے نامور ناموں نے مشورہ دیا، نامور ناموں نے، بڑے اچھے اچھے لوگ جو میڈیا پر ہیں، مولانا آپ کا میڈیا اتنا اچھا ہے، آپ کے میڈیا پر اتنے بیان ہیں، اگر آپ یوٹیوب پر اپنا چینل بنا لیں اور باقی لوگوں کو منع کر دیں وہ آپ کا بیان اپلوڈ نہ کریں، صرف آپ کا چینل کریں، صرف آپ اس کا اہتمام کریں تو آپ کو اتنے سننے والے ہیں کہ آپ کا 5 سے 10 لاکھ ماہانہ بڑے آرام سے آپ کو مل سکتا ہے، آپ کو تو چندے کی ضرورت بھی نہیں۔ میں نے کہا لیکن وہ تب ہوگا جب میں اشتہارات کی اجازت دوں گا، اور جب اشتہارات کی اجازت دوں گا وہاں گندے اور اچھے سارے اشتہار آئیں گے، مجھے 5-10 لاکھ تو مل جائے گا، جو میرے چینل سے گندے اشتہار لوگ دیکھیں گے اس کا گناہ جو مجھے ملے گا، اس کا قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں نے کہا بھی ہمارے بیان کے کوئی حقوق محفوظ نہیں ہے، جس کا جی چاہتا ہے اپلوڈ کریں۔ میرے ایک بندے نے کہا جی فلاں بندہ آپ کے بیان سے پیسے کما رہا ہے، میں نے کہا کمائے، مجھے کیا تکلیف ہے، اچھی بات ہے، اس کو مل رہے ہیں۔ ہماری جتنی کتب ہیں کسی کتاب کا ہمارے ہاں حق محفوظ نہیں ہے، دنیا کا کوئی شخص میری کتاب چھپانا چاہتا ہو بس رد و بدل نہ کرے، بغیر اجازت کے چھپوائے، ہماری طرف سے اجازت ہے، اطلاع کر دے گا تو ذرا دعائیں کر دیں گے، جو چھپوائے اجازت ہے، نہ ہم اس کی رائلٹی لیتے ہیں نہ اس کے پیسے لیتے ہیں، ہر کسی کو اجازت ہے۔ ہاں جب اپنی کتابیں چھپواتے ہیں پھر ہماری مجبوری ہے، اب بھی کتابیں باہر پڑھی ہیں، میں حضرات سے کہتا ہوں کتابیں خریدیں، ساتھ لے کر جائیں، عقیدہ تحاویہ ضرور لے کر جائیں، قربانی کے موضوع پر ضرور لے کر جائیں، علماء قربانی کی فائل ضرور لے کر جائیں، آگے اگست کے حوالے سے میرا پاکستان کتابچہ لے کر جائیں، اگر تھوڑا ہو تو کتابچہ منگوائیں آپ لوگ اور اس کتابچے کو تقسیم کرائیں۔ ہمارا مقصد تو دین کی خدمت ہے، ہم نے دین کے نام پہ پیسے تھوڑے اکٹھے کرنے ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، جن لوگوں کا ہم سے محبت ہے وہ ویسے بھی دیتے ہیں، ویسے بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، خرچ کرتے ہیں لوگ، اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ تو میری یہی گزارش ہے کہ میں اور آپ سب ہم نیت کر لیں اصلاح۔